الطاف عالم اب بھی موقع ہے، باز آ جاؤ۔ امی نے اسے ایک بار پھر منع کیا۔ میں اسے چاقو کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھتا رہا۔ ٹونی، انہیں چاقو مت اٹھانے دینا۔ امی نے گویا مجھے متوجہ کیا۔ اس دوران عائشہ اندر سے کمرے کو دڑدڑا رہی تھی اور اس دڑدڑاہٹ سے چاقو کے پھل کی وہ نوک جو دروازے کے پٹ میں پھنسی ہوئی تھی، ڈیلی پڑ جانے سے چاقو دروازے کی چوکھٹ میں گر چکا تھا۔ الطاف عالم جب چاقو اٹھانے کے لیے جھکا، میں نے اپنی دونوں ٹانگیں اٹھائیں اور اس کے دڑ پر دے ماری، مگر میری توقع کے برعکس وہ چاقو اٹھا کر مجھ پر حملہ ور ہونے کے لیے پلٹ رہا تھا۔ جس وقت میں نے خلا میں اڑتے ہوئے دونوں ٹانگیں اس کے دڑ پر ماری، چاقو کا پھل اس کے سینے کی طرف تھا۔ اوپر سے اس کے بدن پر ضرب پڑی تو چاقو کا پھل اس کے سینے میں ترازو ہو گیا۔ الطاف عالم کی چیخ انتہائی دلدوز تھی، خون کا فوارہ بہہ نکلا تو میں پریشان ہو کر الطاف عالم کی طرف لپکا۔ لڑکے رک جاؤ، یہ مس روزی کے الفاظ تھے۔ پڑوس میں رہنے والی یہ نرس نہ جانے کب کی اس گھر میں موجود تھی۔ وہ آگے بڑھ کر الطاف عالم کے بدن کو سیدھا کرنے لگی۔ اس دوران عائشہ کی طرف سے بدستور دروازے پر دڑدڑاہٹ جاری تھی۔ میں نے دروازے کی کنڈی کھول دی اور وہ گولی کی طرح باہر نکلی اور تیزی سے میری طرف بڑھی۔ مجھے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے پا کر اس کی نظریں اپنے باپ کی طرف پلٹ گئیں، جس کے زخمی بدن کو مس روزی سیدھا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابو ابو، وہ بے اختیار چلا اٹھی اور دم توڑتے ہوئے الطاف عالم پر جھک گئی۔ اسی دوران امی بھی اپنے شوہر کے قریب آ بیٹھی تھی۔ مس روزی نے کہا، کوئی اس کے سینے سے چاقو نکالنے کی کوشش نہ کرے، میں ابھی ٹیلی فون کر کے ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ ادھر مس روزی اپنے فلیٹ کی طرف لپکی، ادھر الطاف عالم نے آخری ہچکی لے لی۔ امی نے پریشان نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولی، ٹونی بیٹے، تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہیں تمام عمر سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی۔ امی کی آواز پر میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور خدشے کی ایک شدید لہر میرے بدن میں دوڑ گئی اور پھانسی کا پھندا مجھے اپنے گلے کی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ ہاں ٹونی، تم چلے جاؤ، ابو کی موت کے بعد تمہیں تعزیرات کی زنجیروں میں جکڑا ہوا نہیں دیکھ سکتے، یہ ہمارا دوہرا نقصان ہوگا۔ یہ عائشہ کے الفاظ تھے۔ میں نے متذبذب نگاہوں سے امی اور عائشہ کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں گھر میں پڑی ہوئی گھر کے سربراہ کی نعش کو وقتی طور پر بھول چکی تھی اور انہیں میری فکر دامن گیے تھی۔ میں ابھی ہچکچا رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا مجھے بزدلوں کی طرح بھاگ نکلنا چاہیے؟ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کیا فی الواقع میں الطاف عالم کا قاتل ہوں؟ اپنا قاتل تو وہ خود تھا۔ شاید میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس بات کا یقین دلا سکتا تھا کہ الطاف عالم کی موت کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، مرنے والا خود اپنی موت کا ذمہ دار تھا۔ ٹونی، اس گھر سے نکل جاؤ، لندن سے چلے جاؤ۔ امی کی آواز پر میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں التجا تھی۔ مگر میں تو یہاں بیرسٹر بننے آیا تھا، میں نے کہا۔ بیرسٹر بننے سے پہلے تم قتل کے ملزم بن چکے ہو، اور اگر تمہیں مجرم ثابت کر دیا گیا تو میں تمہیں بیرسٹر تو کیا دیکھ سکوں گی، شاید تمہارے لیے کوئی بیرسٹر مقرر بھی نہ کر سکوں۔ مگر امی، یہ میرا حکم ہے ٹونی۔ انہوں نے میری بات پوری نہیں ہونے دی تھی۔ انتہائی زور دے کر مجھے الطاف عالم کا گھر چھوڑ دینے کا حکم دے دیا۔ میں نے بادلے نہ خواستہ یہ گھر چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ گھر 7 سال پیشتر جس گھر میں میں نے پاکستان آنے کے بعد پناہ لی تھی، جو میری امی کا گھر تھا، اس لڑکی کا گھر جو میرے بچپن کی معصوم محبت تھی اور اب میرے لڑکپن میں میرے دل کی دھڑکن بن چکی تھی۔ اور پھر مجھے وکی کا خیال آیا، 9 سال کی عمر کا یہ چھوٹا سا لڑکا، یہ میرا سوتیلا بھائی جو مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز تھا اور جس کا باپ میرے ساتھ جھگڑے کے دوران اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا تھا اور اب وہ اداس سا کھڑا تھا گم کے عالم میں۔ شاید اسے یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ وقت کی ظالم آندھی نے اس کا کیا کچھ چھین لیا تھا اور آنے والا وقت اس کے لیے کیا کیا امتحان لے کر آ رہا تھا۔ میں تیزی سے وکی کی طرف بڑھا اور میں نے اسے بازو میں لے کر بے تحاشا پیار کر ڈالا۔ اس سے الگ ہو کر میں نے امی کی طرف دیکھا۔ خدا حافظ، جاؤ بیٹے جاؤ، انہوں نے مجھے اپنی طرف پا کر کہا اور آخر میں میری نظریں عائشہ کے چہرے پر جا رکی۔ نظریں چار ہوئیں اور پھر اس کی آنکھیں جھک گئیں، گویا یہ اشارہ تھا کہ میں وہاں سے چلا جاؤں۔ اسی دوران مس روزی اپنا فرسٹ ایڈ باکس اٹھائے باغی چلی آ رہی تھی۔ میں نے سوچا اب کیا کرے گی؟ الطاف عالم کو اس کی مدد کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ وہ الطاف عالم پر جھکی تو اسے اپنی طرف سے غافل پا کر میں گھر سے نکلا۔ گلی میں نکل کر میں نے حسرت بری نظر درد بام پر ڈالی اور وکٹر کی اس کار میں بیٹھ گیا جسے میں نے عید کی تقریب منانے کے لیے کل شام سے ہی اپنے قبضے میں لے رکھا تھا اور جس پر سوار ہو کر آج صبح میں عائشہ اور امی کے پاس عید منانے آیا تھا اور اب عید کی خوشیوں میں دکھ کے کانٹے بو کر خود اسی کار میں بیٹھ کر بھاگ رہا تھا۔ میں کار میں بیٹھا سوچ رہا تھا میری آئندہ منزل کہاں ہے، مگر میرے پاس اپنے ذہن بھرنے والے اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ اسٹیئرنگ پر میرے ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ ایک بالکل غیر متوقع اور ناخوشگوار واقعہ نے میرے ذہن کو جنجلا کر رکھ دیا تھا۔ ہر ساتھ مجھے یوں لگ رہا تھا
جیسے میرا ذہن میرے وجود سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے لیے سخت جدوجہد میں مصروف ہے۔ مجھے کچھ نہیں سوچ رہا تھا کہ میرا آئندہ لاہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ جس صورتحال سے میں اس وقت دوچار تھا تشویشناک تھی، قتل عمد کا مرتکب نہیں ہوا تھا۔ یہ تو محض ایک اتفاقی حادثہ تھا جس نے مجھے قاتل بنا دیا تھا۔ میں اس وقت بلا مقصد لندن کی سڑکوں کو ناپ رہا تھا اور دل کو تسلی دے رہا تھا کہ میں قاتل نہیں ہوں، لیکن حالات، دلائل اور شواہد چیخ چیخ کر مجھے کہہ رہے تھے کہ تم قاتل ہو۔ میں جس قدر دل کو سمجھاتا، دل اتنا ہی غیر مطمئن ہو جاتا۔ اس شخص کے قتل کا الزام میرے سر تھا جس نے مجھ سے اور میں نے جس سے دل کھول کر نفرت کی تھی۔ میں نے الطاف عالم کی نفرتوں کے بہت سے انداز دیکھے تھے جن کا ہر رنگ میرے احساسات کے پردے پر کرب کے گہرے نقوش چھوڑ جاتا تھا۔ وہ مجھ سے اس قدر نفرت کیوں کرتا تھا؟ اس نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کیوں کی؟ اگر اس نے مجھ سے یوں ٹوٹ کر نفرت کرنا تھی تو مجھے پاکستان سے لندن لانے پر راضی ہی کیوں ہوا تھا؟ وہ کیا محرکات تھے جس کی بنا پر اس نے میری والدہ سے میری لندن آمد پر رضامندی ظاہر کر دی تھی؟ کوئی محض اظہار نفرت کے لیے تو کسی کو یوں ہزاروں میل دور نہیں بلایا کرتا۔ بہت سے سوالات تھے جن کے یلغار میں اس وقت میرا وجود تنکے کی طرح بکھ رہا تھا۔ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور تھی جس کی الطاف عالم میری ذات سے آس لگائے بیٹھا تھا اور میں نے اس کی اس آس کو شرمندہ تعبیر نہ کیا تھا۔ جب کسی کے جذبات اور تمناؤں کی کرچیاں بکھرتی ہیں تو دل کی کرتاس پر محبت لہو لہو بکھر جاتی ہے، اور پھر یہ لہو نفرتوں کی اساس بن کر کریا پیکر کو دل کے اندر ڈالتا ہے، اور پھر یہ پیکر بڑھ کر پورے انسانی وجود کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، اور اس وجود کا ہر رنگ ایک ایسی کریا نفرت کا پیغام رسا ہوتا ہے جس کی روح میں انسانیت کے حصے بکھرے ہو جاتے ہیں۔ یہی کچھ الطاف عالم کے ساتھ ہوا تھا۔ آخر اس نے مجھ سے کیا امید باندھ رکھی تھی جس کو میں پوری نہ کر سکا، اور اس کی نفرتوں کے ابوالہول نے مجھے نگل لیا۔ مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی تھی جس نے اس کی تمام تر تمناؤں اور امیدوں کو خاک میں ملا دیا تھا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے پہلی بار جہاز سے اتر کر اس شخص کو اپنی والدہ کے پہلو میں کھڑے دیکھا تھا تو اس کی آنکھوں میں بلا کی اپنائیت تھی، ایک مخصوص چمک تھی جو مجھے ایک سایہ دار اور اس میوہ شجر کی طرح آسودگی بخش محسوس ہوئی تھی۔ لیکن ہم واپس آ رہے تھے تو اس کی آنکھیں دھوپ کی شدت میں تپتے ہوئے بے آب و گیا صحرا میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میں جب بھی آنکھیں ملاتا تھا مجھے ایک جرجری سے آ جاتی تھی۔ آخر ایسا کیوں تھا؟ درمیانی لمحات بہت تھوڑے تھے، لیکن انہی لمحات میں کوئی ایسی بات ضرور ہوئی تھی، الطاف عالم کے لیے کوئی ایسی خلاف امید بات جس کی ناخوشگواری کی تپش نے محبتوں اور اپنائیت کے گلستان کی ساری سبزہ زاری بسم کر دی تھی۔ اچانک مجھے وہ پیکٹ یاد آیا جو جہاز سے اترتے وقت کسٹم والوں نے میرے بیگ سے نکالا تھا۔ یہ ہیروئن کا پیکٹ تھا جو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی امریکن لڑکی نے جہاز ہی میں میرے بیگ میں ڈال دیا تھا، اور کسٹم والوں نے میری ناسمجھی اور فریب کھائے جانے کی آڑ میں مجھے چھوڑ بھی دیا تھا۔ پر بس یہی تھوڑی سی پریشانی ہمیں ہوئی تھی، لیکن کیا فقط اتنی سی بات نے الطاف عالم کے دل میں میرے لیے لامتناہی نفرتوں کو جنم دے دیا؟ نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور بات تھی جس نے الطاف عالم کو جنجلا دیا تھا۔ آخر وہ کیا بات تھی؟ اچانک میرا دل ہل کر رہ گیا۔ کیا ایسا تو نہیں تھا کہ الطاف عالم اس بات سے باخبر ہو کہ ہیروئن کا پیکٹ میرے بیگ میں ہے اور یہ پیکٹ خود اسی نے میرے بیگ سے نکالنا ہو، اور جب کسٹم والوں نے مجھے پکڑ لیا تو اس کی تمام خواہشات خاک میں مل گئی، تمام رشتے ناتے ہوا میں تحلیل ہو کر ناپید ہو گئے۔ اس نے اس واقعے کو بدشگونی قرار دیا اور میں اس کی نفرتوں کا تختہ مشق بنا۔ یقیناً یہی بات تھی، اور یہ بات نفرت کا جواز بھی تھی۔ جب ہیروئن ہاتھ سے نکل گئی تو اسے میرا وجود بوجھ معلوم ہوا، لیکن الطاف عالم کو کیسے پتا چلا کہ میرے بیگ میں ہیروئن کا پیکٹ ہوگا؟ کیا اس کو اس بات کی پیشگی اطلاع تھی؟ اگر ایسا تھا تو اس کو یہ اطلاع کس نے دی تھی؟ کیا یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس میں مجھے ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا گیا اور پھر مات کھا جانے کے بعد ایک جانور کی طرح دھتکار دیا گیا؟ بالکل یہی بات تھی۔ جو واقعات کی گہرائی میں اتر رہا تھا، حالات کے خد و خال پر چھائے ہوئے پردے سرک رہے تھے اور ماضی کے دنلیکوں میں کھوئی ہوئی حقیقت کی بھول بھلیاں واضح ہو رہی تھی۔ میں نے سنجیدگی سے حالات کی پیچیدگی پر غور کیا۔ میں اس وقت جس صورتحال سے دوچار تھا وہ نہ صرف میرے لیے باعث مصیبت بن سکتی تھی بلکہ میری والدہ اور عائشہ کے بھی ان حالات کی بینٹ چڑھ جانے کا اندیشہ تھا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ٹھنڈے دل سے غور کرنے کے بعد مناسب لاہ عمل اختیار کیا جائے۔ میں نے ایک ویران گوشے میں کار پارک کی اور پھر ٹیکسی لے کر ایک غیر معروف ہوٹل میں جا گھسا۔ ہوٹل کے اس غم آلود کمرے کے وحشت انگیز در و دیوار مجھے کال کوٹری کی یاد دلا رہے تھے، وہ کال کوٹری جو صرف قاتلوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو میں نے تو وقتی طور پر روپوش کر لیا تھا، لیکن والدہ اور عائشہ کی جانب سے دل کی بے کلی کسی طور پر مجھے سکون کا سانس لینے پر آمادہ نہیں کر رہی تھی۔ رہ کر مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ پولیس ان دونوں سے کیا سلوک کرے گی،
شاید میرا پتہ پوچھنے کے لیے ان پر تشدد بھی کیا جائے۔ میں پلنگ پر بیٹھا تھا لیکن میرے جسم کا ہر خلیہ مضطرب تھا۔ ایک شدید خلش تھی جس کی روح میں میرا ضمیر گائل پنچھی کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ ایک ایسے اتفاقی حادثے کی وجہ سے میری والدہ اور عائشہ کو پریشانی جھیلنا پڑے گی جس حادثے میں براہ راست میری ذات ملوث تھی۔ اضطراب کی شعلوں کی تپش سے میرا ہر انگ سلگنے لگا۔ صرف ایک ہی خیال جو بار بار زہر آلود تیر کی مانند میرے ذہن کی کمان سے نکل کر میرے ضمیر میں پیوست ہو رہا تھا۔ تیر کی ہر ضرب کے ساتھ کمرے کے در و دیوار میرے خیال کے الفاظ چیخ چیخ کر دہراتے تھے کہ تم کتنے بزدل اور کمینے ہو کہ خود کو تو موقع واردات سے فرار ہو کر محفوظ کر لیا، لیکن اپنی والدہ اور ایک معصوم لڑکی کو جن کے پیار کی خوشبو نے تمہاری زندگی کو معطر کیا تھا قانون کے آہنی شکنجہ تفتیش میں جکڑائے۔ میرا جسم باقاعدہ طور پر کپکپانے لگا۔ میں نے گھڑی دیکھی، شام کے 7 بج رہے تھے۔ گویا الطاف عالم کو قتل ہوئے 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ان 4 گھنٹوں میں کیا کیا نہ ہو گیا ہوگا۔ پولیس پہنچی ہوگی، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اٹھوائی گئی ہوگی، میری تلاش میں خفیہ پولیس کو چھوڑ دیا گیا ہوگا اور میری والدہ اور عائشہ کو تفتیش کے لیے پولیس اسٹیشن۔ نہیں، میرا انگ انگ چیخ اٹھا۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی زندگی۔ میں نے بے اختیار ہو کر تکیے پر گھونسے لگانے شروع کر دیے اور پھر بے دم ہو کر اوندے منہ گر گیا۔ اگرچہ میرے سانس کی آمد و رفت جاری تھی لیکن مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ میں سانس لے رہا ہوں۔ میرا سر گھوم رہا تھا، ہزاروں خیالات تھے، ہزاروں وسوسے تھے جو ہولناک افریت بن کر میرے وجود کو نگلنا چاہتے تھے۔ اس کم وقت الطاف عالم نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا؟ اتنی شدید نفرت تو دشمن سے بھی نہیں کی جاتی۔ حالات کے دائرے کی راہ میں تو وقت گزرنے پر پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ پھر یہ کیسا مردہ ضمیر انسان تھا جس کے دل سے میرے لیے نفرت کی 7 سال میں بھی بے خونی نہ ہو سکی؟ میری والدہ نے اس کے ساتھ کیسے نباہ کیا ہوگا؟ مجھے اپنی والدہ کا اکثر اوقات تشدد کے نشانات سے بھرپور چہرہ یاد آنے لگا۔ اچھا ہوا وہ قتل ہو گیا، خس کم جہاں پاک، لیکن ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ مجھے یاد آنے لگا 8 سال کا معصوم بچہ، میرا بھائی جس سے میں نے ٹوٹ کر پیار کیا تھا، اس کا کیا بنے گا؟ کیا اس کی زندگی برباد ہو جائے گی صرف میری وجہ سے؟ کیا میری ذات واقعی منحوس ہے؟ کیا میں واقعی سبز قدم ہوں؟ نہیں، میں انہیں برباد نہیں ہونے دوں گا۔ میں ان لوگوں کا بال بھی بیکا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ سب پہلے ہی بہت دکھی ہیں، میں ان کو ذرا سی آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ میں ایک پرعزم کیفیت میں پلنگ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے ہوٹل کے کمرے کو لاک کیا اور نیچے سڑک پر نکل آیا۔ سڑک پر اب رنگین کمکمے روشن تھے، زندگی اپنے جوبن پر تھی۔ نوجوان ٹولیاں کہہ لگاتی ہوئی ادھر سے ادھر جا رہی تھی اور ایک میں تھا کہ پریشانی کے حصار میں چپ چاپ چل رہا تھا۔ میرے قدم اٹھ رہے تھے اور میرا ذہن متعینہ منزل تک ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ پورا گھر ویران پڑا تھا، یوں لگتا تھا جیسے گھر کے مکین کسی افراتفری میں گھر کے دروازے کھلے چھوڑ کر کہیں چلے گئے ہوں۔ تو کیا میری نحوست نے اس گھرانے کے سکون و آتشی کو بھی چاٹ لیا؟ میں بوجھل قدموں سے واپس جانے کے لیے مڑا۔ مضبوط جسم اور مضبوط اعصاب کا مالک وکٹر، میرا پرخلوص ہمدرد اور بے تکلف دوست، دروازے کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ تم، اس کے لہجے میں حیرت کی جھلکیاں نمایاں تھیں، تم کو پولیس بڑی شدت سے تلاش کر رہی ہے اور تم ایک صریح قاتل کے طور پر ان کو مطلوب ہو۔ میری والدہ اور عائشہ کا کیا بنا؟ میں نے بے تابی سے اس کو کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، ان کی تم فکر نہ کرو۔ اگرچہ پولیس ان کو تفتیش کے لیے پولیس اسٹیشن لے گئی ہے لیکن تم کو تشویش کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ میں ان کا ہر طرح خیال رکھوں گا۔ میرا خیال ہے وہ بیان قلم بند کرانے کے بعد واپس آ جائیں گے۔ میں ابھی انہی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، لیکن تم چند دنوں کے لیے کہیں روپوش ہو جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ وکی کدھر ہے؟ میں نے خالی نظروں سے وکٹر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ گھر ہی میں ہے، لیکن تم ان لوگوں کی فکر نہ کرو اور فوراً کہیں روپوش ہو جاؤ، وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وکٹر نے آخری فکرہ سختی سے ادا کیا اور میں بجھے ہوئے دل سے مکان سے نکل آیا۔ مستقبل کی تاریکی میری جانب لپکتی اور میری رہی سہی ہمت بھی چاٹ جاتی۔ وکی میرے منہ سے بے اختیار نکلا اور لاشعوری طور پر میرے قدم گھر کی طرف اٹھنے لگے۔ کیا مجھے گھر جانا چاہیے؟ میں نے اپنے دل سے سوال کیا۔ ہو سکتا ہے پولیس مکان کی نگرانی کر رہی ہو سکتا ہے آبادی والے مجھے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیں اور پھر میرے بدن میں ایک جرجری سی آئی، لیکن وکی میرے منہ سے ایک کرب انگیز آ نکلی اور میرے رکتے ہوئے قدموں میں پھر تیزی آ گئی۔ میں نے گھڑی دیکھی، رات کے 10 بجنے والے تھے۔ گلیوں میں لوگوں کی آمد و رفت معمولی تھی۔ میں محتاط انداز میں چلتا ہوا گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ گھر کے دروازے پر تھوڑا سا دباؤ ڈالا تو اس کا ایک پارٹ بغیر آہٹ کے کھلتا چلا گیا۔ پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن الطاف عالم کے کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ یہ روشنی اتنی تیز نہیں تھی جتنی وہ عموماً جلایا کرتا تھا، یہ روشنی مدھم سی تھی۔ اتنی مدھم روشنی میں نے الطاف عالم کے کمرے میں آج تک نہیں دیکھی تھی۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ رات کے 10 بجے الطاف عالم کے کمرے میں اس وقت کون کیا کر رہا ہے؟ کیا وکی اس کمرے میں ہے؟
لیکن اس نے یہ کیا جلا رکھا ہے؟ کیا اندر پولیس کمرے میں اپنی کوئی کارروائی پوری کر رہی ہے؟ لیکن اتنی مدھم روشنی میں کیوں؟ یقیناً یہ پولیس نہیں ہے بلکہ وکی ہے، لیکن یہ تو ڈر کے مارے آج الطاف عالم کے کمرے میں نہیں گیا ہوگا۔ پھر یہ کون ہے اور وکی کہاں ہے؟ میں نے دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دی اور انتہائی آہستگی سے چلتا ہوا کمرے کے دروازے کے عین سامنے پہنچ گیا۔ دروازہ بند تھا اور اندر سرسراہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ اس سرسراہٹ نے میرے اندر شدید تجسس کے بیج بو دیے اور میں نے دروازے پر تھوڑا سا دباؤ ڈالا۔ دروازے کی اندر سے چٹخنی چڑھا دی گئی تھی۔ دروازے کے علاوہ اور کوئی باہر نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ میں نے دروازے کو کھٹکھٹانا باعث مسلحت سمجھا اور کمرے میں جھانکنے کی کسی سبیل کے بارے میں سوچنے لگا۔